تو چلیں سیدھا اس کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ میں یہاں ایک خاموش اور دانا گواہ کے طور پر اس سرد ٹھٹھرتی ہوئی بارش میں کھڑا ہوں اور آپ سب کے لیے اس انتہائی جذباتی اور سنسنی خیز کہانی کا جائزہ پیش کر رہا ہوں۔ ذرا تصور کریں، پورا شہر ایک گہری پراسرار خاموشی میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن اس خاموشی کے بیچ آذان نامی ایک نوجوان کے اندر ایک الگ ہی طوفان مچا ہوا ہے۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑا ہے، سرد بارش میں پوری طرح بھیگتا ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا موبائل فون ہے اور اسکرین کی مدھم سی روشنی میں صرف ایک ہی نام بار بار چمک رہا ہے، آیت، وہ لڑکی جس سے آذان نے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کی ہے۔ بالکل اسی سرد اور تنہا کیفیت سے اس دل دہلا دینے والے واقعے کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ خاموشی کتنی جان لیوا ہو سکتی ہے۔ پچھلے 3 دن اذان کے لیے یقین مانیے کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ 3 دن کی وہ اذیتناک خاموشی جس میں آیت کا فون بند تھا، نہ کوئی میسج، نہ کوئی خبر، اور پھر اچانک ایک نامعلوم نمبر سے آنے والے بس ایک پیغام نے اس ساری خاموشی کو چکنا چور کر دیا۔ میسج کیا تھا؟ اگر آیت کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو رات 12 بجے پرانی فیکٹری پہنچ جاؤ، اکیلے۔ یہ وہ لمحہ ہے جو ہمیں سیدھا اس کہانی کی بے پناہ کشیدگی اور ٹینشن کے بیچ لا کھڑا کرتا ہے۔ اذان کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں کیونکہ اسے اندازہ ہو چکا ہے کہ کچھ بہت ہی بھیانک ہونے والا ہے۔ رات کے ٹھیک 12 بجے، اور وہ بھی بالکل اکیلا۔ اذان اس ویران، سنسان اور گھپ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی فیکٹری کے اندر داخل ہوتا ہے۔ ذرا اس منظر کو محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ چاروں طرف پھیلا ہوا اندھیرا، ٹوٹی ہوئی دیواریں، زنگ کھائی ہوئی پرانی مشینیں اور ایک ایسی خاموشی جو اندر تک خوف پیدا کرتے۔ یہ تنہائی کا احساس اتنا گہرا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے اس فیکٹری کی دیواریں بھی کسی خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہوں۔ اور پھر دل کی دھڑکنیں روک دینے والا وہ لمحہ آتا ہے۔ اس گھپ اندھیرے اور سناٹے کو چیرتی ہوئی ایک زوردار اور گونجتی ہوئی آواز ابھرتی ہے، آخر تم آ ہی گئے۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ شہر کے سب سے خطرناک گینگ لیڈر کبیر کی تھی۔ کبیر کا وہاں ہونا ہی ہیبت ناک تھا، اور وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ کئی مسلح اور خطرناک آدمی بھی اندھیرے سایوں سے نکل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ یہاں سے تصادم کی اصل شروعات ہوتی ہے۔ کبیر کا یہ تانا بڑی صفاقی سے فضا میں گونجتا ہے، محبت انسان کو کمزور بنا دیتی ہے اور تم بہت کمزور ہو چکے ہو۔ یہ الفاظ محض ایک تانا نہیں تھے، بلکہ اس وقت کی شدید جذباتی کیفیت کا نچوڑ تھے۔ ٹھیک اسی لمحے کبیر کے 2 آدمی آیت کو گھسیٹتے ہوئے باہر لاتے ہیں۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے۔ وہ روتے ہوئے چیختی ہے اور اذان سے التجا کرتی ہے، اذان، یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ منظر واقعی کسی بھی انسان کا دل چیر دینے کے لیے کافی ہے۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ابھرتا ہے کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس خطرناک صورتحال کی اصل وجہ محبت نہیں بلکہ انتقام ہے، بدلہ۔ کبیر کو اذان اور آیت سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، بلکہ یہ بدلہ تھا اذان کے بھائی کا جس نے کبیر کے خلاف عدالت میں گواہی دی تھی۔ یہ ایک انتہائی تلخ حقیقت ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ یہ لڑائی اب صرف پیار کی نہیں رہی، بلکہ اس کی جڑیں ایک بہت گہرے انتقام اور پرانی دشمنی میں پیوست ہو چکی ہیں۔ اس منظر کی شدت کو محسوس کیا جا سکتا ہے جہاں اذان کی آنکھوں میں غصہ سیدھا خون بن کر اتر آتا ہے۔ فیکٹری میں ایک زبردست اور خوفناک تصادم شروع ہو جاتا ہے۔ وہ قریب پڑی ایک بھاری لوہے کی راڈ اٹھاتا ہے اور پوری طاقت سے حملہ کر دیتا ہے۔ لوہے کے ٹکرانے کی کرخت آوازیں، ہوا کو چیرتے ہوئے مکے، شیشوں کے کرچی کرچی ہو کر ٹوٹنے کا شور، اور چاروں طرف مچ جانے والی افراتفری۔ اس زبردست لڑائی کی آوازیں، ہڈیوں اور لوہے کا تصادم اس ویران فیکٹری کو ایک جنگ کے میدان میں بدل دیتا ہے۔ اذان کا ہر وار بالکل اس کے اندر چل رہے طوفان کی عکاسی کر رہا ہے۔ لیکن پھر یہ شدید اور بے قابو لڑائی محض 1 سیکنڈ میں تھم جاتی ہے۔ ٹینشن اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ کبیر اچانک اپنی بندوق نکالتا ہے اور اس کا رخ سیدھا آیت کی طرف کر دیتا ہے۔ ایک قدم اور آگے بڑھایا تو اسے مار دوں گا۔ یہ الفاظ فیکٹری کے ماحول میں ایک گہری اور موت جیسی خاموشی پیدا کر دیتے ہیں۔ اذان کے قدم وہیں جم جاتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں موت بالکل سامنے کھڑی ہے اور جذبات اپنی انتہا کو چھو رہے ہیں۔ یہاں پر اس جائزے کا سب سے بڑا جذباتی موڑ آتا ہے۔ جب موت سامنے ہو اور ہر امید ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی ہو تو اذان کو اپنے بھائی کی کہی ہوئی ایک بات یاد آتی ہے، حقیقی محبت کبھی ڈرنا نہیں سکھاتی۔
یہ وہ لمحہ ہے جہاں اذان کا خوف اس کی ہمت اور محبت کے آگے مکمل طور پر ہار جاتا ہے، اس کی دہشت اس کی طاقت میں بدل جاتی ہے۔ یہ جملہ صرف ایک خیال نہیں ہے بلکہ اس کہانی کی اصل روح ہے، جو ہمیں سکھاتی ہے کہ سچا پیار انسان کو کتنا نڈر بنا سکتا ہے۔ اور پھر بجلی کی سی تیزی کے ساتھ پانسا پلٹ جاتا ہے۔ اذان کا جوابی حملہ کمال کا تیز اور بے خوف تھا۔ وہ اچانک ایک بھاری لوہے کی چین پوری طاقت سے کبیر کی طرف اچھالتا ہے۔ چین کے ٹکراتے ہی بندوق فوراً زمین پر جا گرتی ہے، اور اگلے ہی لمحے اذان کبیر کو دبوچ کر زور سے فیکٹری کی خستہ حال دیوار پر دے مارتا ہے۔ اسی دوران دور سے آتی ہوئی پولیس کے سائرن کی گونج فیکٹری کے کھنڈرات میں سنائی دینے لگتی ہے۔ حالات نے مکمل طور پر پلٹا کھا لیا ہے۔ کبیر کے آدمی سائرن کی آواز سنتے ہی وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں۔ لڑائی کا شور تھم چکا ہے اور اس کی جگہ ایک گہرے جذباتی سکون نے لے لی ہے۔ آیت روتے ہوئے اذان سے پوچھتی ہے کہ آخر اس نے اس کے لیے اپنی جان کیوں خطرے میں ڈالی، اور یہاں اذان ایک بہت ہی خوبصورت اور لازوال جواب دیتا ہے۔ وہ مسکرا کر کہتا ہے، محبت میں انسان اپنی جان نہیں بچاتا، اپنے پیار کو بچاتا ہے۔ یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ اس طوفان اور لڑائی کے بعد آنے والا سکون کتنا گہرا اور معنی خیز تھا۔ کہانی کی شروعات اور اختتام کے درمیان کا فرق کتنا واضح ہے۔ ایک طرف وہ سرد، خوفناک اور تنہا کر دینے والا طوفان تھا جس نے اذان کی روح کو بے چین کر رکھا تھا، اور دوسری طرف فیکٹری سے باہر آنے کے بعد کی وہ خوبصورت بارش ہے۔ یہ وہی بارش ہے، لیکن اب یہ خوفناک نہیں لگ رہی۔ اب یہ بارش ان کے تمام ڈر اور خوف کو دھو رہی ہے اور ان دونوں کو ایک کر رہی ہے۔ یہ فطرت کا وہ خوبصورت استعارہ ہے جو بتاتا ہے کہ جب دل میں محبت ہو تو کٹھن ترین حالات بھی کتنے خوبصورت لگنے لگتے ہیں۔ اور اس طرح ہم اس جائزے کے اختتام پر پہنچتے ہیں۔ میں ایک خاموش گواہ کی طرح انہیں اس بارش میں ایک دوسرے کے گلے لگتے اور اس پرسکون لمحے کو جیتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ حتمی اور لازوال سچائی ہی اس پوری کہانی کا نچوڑ ہے۔ ہر اندھیرا آخرکار ختم ہو جاتا ہے۔ سچی محبت کا راستہ کبھی آسان نہیں ہوتا، اس میں طوفان آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، لیکن اگر محبت سچی ہو تو وہ ہر خوف پر فتح پا لیتی ہے۔ یہ محض انتقام یا لڑائی کا قصہ نہیں تھا، بلکہ اس یقین کا تھا کہ محبت کا نور ہر تاریکی کو مٹا دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا واقعی آج بھی انسان کے دل میں اتنی سچی محبت ہو سکتی ہے جو اسے ہر تاریکی سے ٹکرانے کا حوصلہ دے دے؟